تاکہ کچھ پیسے تو مل جائیں، کم سے کم ہم روٹی تو کھا سکیں۔ بیٹی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ کسی چیز میں کوئی ملاوٹ نہ کی جائے، دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کو کیا خبر ہے، نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ دیکھ، تم اپنا کام کر لیا کرو۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین چاہے نہ سن رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمارا اور ان کا اور سب کا رب تو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین کی نگاہوں سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کی نگاہوں سے کیسے بچیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گفتگو سنی تو نہایت خوش ہوئے کہ بیٹی کے دل میں اتنا خوف خدا ہے، جواب دہی کا اتنا احساس ہے کہ ماں کے اکسانے پر وہ ملاوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبح کو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے سے اس کے عقد کی پیشکش کی، اس کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لائے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل سے عمر ابن عبدالعزیز جیسے انصاف پسند خلیفہ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے وہ زمین کی تیاری۔ اگر قانون کتنا بھی اچھا ہو، اس پر عمل کے لیے آمادگی نہ ہو تو وہ قانون کاغذوں میں لکھا رہ جاتا ہے، عمل کی دنیا میں بیکار ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ ضروری یہ ہے کہ اس قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوں، اخوت و مساوات ہو، احترام انسانیت ہو، تاکہ وہ تمام انسانوں کو برابر کا حق دے سکے، کوئی زیادہ اور کم اس کی نظر میں نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ دلوں کی زمین تیار ہو، خوف خدا اور فکر آخرت ہو، یہ خیال ہو کہ ہمیں اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے اور وہاں ہمیں جانا ہے۔ اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ حضرت محمد زمین دلوں کی تیار فرماتے رہے، دلوں کو نرماتے رہے، دلوں کو گرماتے رہے، دلوں کی زمین کو تیار کرتے رہے، اور یہی احساس دلاتے رہے کہ اے انسان تو اللہ کے سامنے جواب دے، تیرا معبود ایک ہی ہے اور تجھے اس کے سامنے جانا ہے۔ یہاں تک کہ یہ یقین اتنا پختہ ہو گیا، اتنا دل و دماغ میں اتر گیا کہ اس کے بعد جب شریعت کے احکام آئے تو وہ قبول کرنے کے لیے طبیعتیں پہلے سے تیار تھیں، پہلے سے آمادہ تھی۔ آپ اس کو چاہے کچھ بھی عنوان دے لیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، لیکن ہم صاف طور پر کہتے ہیں کہ اگر امن چاہیے، اگر انسانی مسائل کا حل چاہیے تو راستہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم کوئی عقیدے کے طور پر یا نظریے کے طور پر ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ عمل میں اس کی کامیابی ایک دنیا دیکھ چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک نظریہ پیش کریں، بھائی معلوم نہیں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے نظریات ناکام بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ نظریہ، یہ فکر جو ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ عمل کی دنیا میں کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ علاقہ کے جو تہذیبی اعتبار سے، لا قانونیت کے اعتبار سے سب سے بنجر علاقہ تھا، عرب کا وہ علاقہ
جہاں کسی نے تہذیب کا منہ نہیں دیکھا تھا. لوگ انسان کے خون کے پیاسے تھے. نہ جان محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ مال محفوظ. بد امنی کا دورہ تھا. ہر وقت ڈاکے پڑتے رہتے تھے، ہر وقت رات دن لوٹ مار ہوتی رہتی تھی. اس لیے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ان کی حفاظت کون کرے گا. اس ایک بد امنی کے وجہ سے کتنی بیماریاں پھیلی تھیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پیدا ہوتے ہی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ نہ تو اس کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے اور نہ یہ ہمارے لیے وہ طاقت رکھتی ہے کہ ہمارے قبیلے کی حفاظت کر سکے. اس علاقے میں، اس خطہ ارضی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ارشاد دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس کی صداقت دیکھی ہے. آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ ایک عورت تنہا مدینے سے صنعا تک جائے گی، سونے کے زیورات سے لدی پھندی، اکیلی سفر کرے گی اور کوئی اس کی طرف ترچھی آنکھ سے دیکھنے والا نہ ہوگا. اور دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی خونخوار لوگ دوسروں کی عزت کے محافظ بن گئے. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ انقلاب جو ذہنوں سے شروع ہوا، فکر سے شروع ہوا اور عمل کے اندر آیا، وہ اسی کا نتیجہ تھا. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ امن و امان قائم ہوا ہے، وہ امن و امان قائم ہوا ہے اور وہ خوشحالی آئی ہے کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے جیبوں میں ڈالے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. یہ منظر آسمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ہم یہ بات جو عرض کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، یہ کوئی پسماندگی والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم اس حقیقت سے نقاب اٹھانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں ذرا غور کرو، اے دانشورو، اے مفکرو، اے سائنسدانوں، اے دنیا کے رکھوالو، تم امن کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، طرح طرح کے قانون آزما رہے ہو. تمہاری نگاہیں اس قانون کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ تم خوف زدہ کیوں ہو؟ ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ یہ قانون تمہاری آزادی نہیں چھین رہا ہے. اگر تمہیں یہ ڈر ہے اس کو اپنانے کے بعد ہمارے اوپر تو ایسی ایسی پابندیاں لگ جائیں گی کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو، اور ہم تو بالکل مجبور ہو کے رہ جائیں گے. لگتا ایسا ہے کہ شاید ایسا ہی کچھ خوف، ایسا ہی کچھ منظر ان کے سامنے ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ غیر جانبداری کے ساتھ اس دین کا مطالعہ کیجیے. یہ دین ترک دنیا کا نام نہیں ہے. نہ یہ کھانا چھڑا رہا ہے، نہ پینا چھڑا رہا ہے، نہ اچھا لباس آپ کا اتروا رہا ہے، نہ اچھے مکان کو منع کر رہا ہے. آپ دنیا کی تمام لذتیں، بلکہ صحیح معنی میں لذتیں، ان کا لطف اٹھائیے. کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں پابندی ہوگی وہاں وہ پابندی ہوگی جو خود آپ کے لیے نقصان دینے والی ہوگی. وہاں منع کیا جائے گا بھئی آپ کا اس میں نقصان ہے، یہ نہ کرو. ورنہ دنیا آپ کے لیے ہے. دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ سبزہ زار، یہ مرغزار، یہ آبشار، یہ خوبصورت مناظر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیے ہیں؟ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں.
آپ اللہ کی ہر نعمت کا لطف اٹھائیے، بس وہاں سے بچیے جہاں سے آپ کا نقصان ہے، اخلاقی نقصان ہو، صحت کا نقصان ہو، ان نقصانوں سے بچتے ہوئے آپ خوب اپنی جتنا بھی مزے کر سکتے ہیں خوب کیجیے۔ تو یہ ڈر آپ کو کیوں کھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ دستور، یہ اسلام یہ اپنا لیا تو ہم تو پتہ نہیں کچھ اور ہی چیز ہو کے رہ جائیں گے؟ جتنا کھلا پن، جتنا لبرلزم اسلام میں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور جگہ ہو۔